بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند نکاحوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے کس طرح اسلامی طرز پر نکاح کیے ہیں، اور حقیقت میں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے نکاح بھی ایسے ہی ہوتے تھے جیسے ہمارے اکابرین نے کیے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب نکاح مشکل ہوگا، اس میں رکاوٹیں ہوں گی، اس میں مشکلات ہوں گی، اور لامحالہ وہ مشکلات اور وہ رکاوٹیں جو ہوں گی وہ رسم و رواج کی صورت میں ہوں گی، اور رسم اور رواج ان کا نام ہی یہ بات بتاتا ہے کہ یہ اسلامی کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ رسم قل، رسم چہلم، تو یہ لفظ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ رسم ہے۔ اسی طرح یہ شادی بیاہوں کے اندر رسم مہندی، رسم بارات اور یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ ساری خود ہی بتا رہی ہیں کہ یہ چیزیں رسمیں ہیں۔ ہمارا اسلامی تصور، اسلامی کنسپٹ ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ یہ سب غیروں کی طرف سے آئی ہوئی ہمارے معاشرے میں رسم و رواج ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اور پوری امت نے آج سے 200 سال پہلے تک کس طرح شادیاں کی ہیں، ایک جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جاتے تھے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ تجارت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں ملنا جلنا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری، حسن اخلاق اور تجارت کے اصولوں پر کاربند ہونا، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اچھا لگا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ آپ بیوہ بھی ہیں اور طلاق یافتہ بھی ہیں، ایک جگہ سے بیوہ ہیں، ایک جگہ سے طلاق یافتہ ہیں، تیسری جگہ پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے قبل کی شادی ہے، اسلام کے اندر کی شادیوں کے واقعات بتائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری شادیاں جو ہیں وہ اسلام کے زمانے میں ہوئی ہیں، یعنی نبوت کے بعد ہوئی ہیں، 40 سال کے عرصے کے بعد ہوئی ہیں۔ ان میں بھی آپ کہیں یہ نہیں دکھا سکتے کہ جو ہمارے طریقے کے رسم و رواج ہیں وہ رسم و رواج ہوئے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر جھولا جھول رہی تھی، تو میری ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا، میں دوڑتی ہوئی گئی، حتیٰ کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میری سانس پھول رہی تھی، میں اتنی دوڑتی ہوئی گئی۔ وہاں گئی، پہنچی تو میری ماں نے میرا چہرہ دھویا، میرا منہ دھویا، مجھے کنگھی کی، مجھے صاف ستھرا کیا۔ تو میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے شوہر بنے، ان کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ کوئی جہیز کی پریشانی نہیں ہے، کوئی مہندی مائیوں کی پریشانی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بلانے کا جمگٹھا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی رسم نہیں ہے۔ وہاں سے بکسا آ رہا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، وہاں سے جوڑا آ رہا ہے، وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا لانجے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب شادی ہوئی، تو یہ بھی بڑا عجیب اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ انہی دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر موجود ہیں، واپس ہوئے، جب پہنچے تو تدفین ہو رہی تھی، اور ادھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کی کہ میری بیٹی حفصہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو آپ لوگ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو دونوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پریشان نہ ہو، حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے
حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا اور حضرت حفصہ کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ کوئی لمبا چوڑا قصہ نہیں، کوئی جمگٹھا نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بلایا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس نکاح کر دیا، مسجد میں نکاح کا عمل ہوا، رخصتی ہو گئی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل نکاح کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا پیغام دینے گئے اور گھر کے اندر جا کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب سنائے، محاسن بیان کیے اور انہیں بتایا کہ وہ آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، البتہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے سنی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے ہاں کر دی۔ تو ان لڑکی کے والدین نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور وہ لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ کام کہا تھا، تو انہوں نے سر یوں جھکا لیا اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ وہ محبت آپ کی تھی لیکن وہ آپ کے لیے نہیں مانے اور میرے ساتھ انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ نصیب تیرا تھا، میں ویسے ہی اس کے پیچھے پڑا رہا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرما رہے تھے اور ایک گھر کے باہر سے گزر ہوا تو اندر سے ماں بیٹی کی باتوں کی آواز آئی۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں اماں، حضرت عمر خلیفہ وقت گشت کرتے ہیں، کہیں وہ دیکھ لیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اس وقت آدھی رات میں وہ کہاں دیکھیں گے؟ تو بیٹی نے کہا کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، گھر کے اوپر نشانی لگائی، واپس چلے گئے۔ صبح کو بیت المال سے راشن بھی لیا اور سیدھے گھر پہنچے، اس عورت کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بیٹی سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد سے عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ پیدا ہوا۔ تو یہ جب ہم شادیوں کو اس طریقے سے کریں گے، اسلامی طریقے سے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے، تو ہماری اولادیں نیک پیدا ہوں گی، متقی پیدا ہوں گی، مجاہد پیدا ہوں گی، مبلغ پیدا ہوں گی، عالم پیدا ہوں گی اور ماں باپ کی فرما بردار تابع دار پیدا ہوں گی۔ اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے تقریباً 25 صحابہ کرام سے حدیث کا علم لیا ہے۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ان کی بیٹی تھی جو عالمہ تھی، زاہدہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، اور وہ جوان ہونے تک کسی غیر محرم کے سامنے نہیں گئی تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی۔ ان کی اس بیٹی کے لیے جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہوں کی طرف سے بھی نکاح کے پیغام آئے، لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پیسہ نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھی، شہرت نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، اپنی بیٹی کا رشتہ بادشاہوں کے گھروں میں بھی نہیں دیا۔ ایک دن آپ اپنے مدرسے کے اندر یوں پھر رہے تھے تو ایک طالب علم غائب پایا، تو اس دیگر اساتذہ کرام سے پوچھا کہ وہ فلاں طالب علم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو وہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے گھر گیا ہوا ہے۔ تو اچھا، جب وہ واپس آئے تو اس سے میری ملاقات کرانا۔ جب وہ واپس آیا طالب علم، تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بڑا افسوس ہوا، آپ کی بیوی فوت ہوگی، کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک وقت کا کھانا میرے پاس نہیں ہوتا، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دوں گا، آپ گھر جاؤ، والدہ کو خوشخبری سناؤ اور آپ جا کر شادی کی تیاری کرو۔ تو یہ طالب علم خوشی خوشی گھر گیا، اس کے پہلی بیوی سے 2 بچے بھی تھے۔ تو یہ جب گھر پہنچا تو والدہ کو بتایا، تیاری کی، تو مغرب کا وقت ہوا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ان کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو اندر سے یہ طالب علم باہر آیا اور اس نے پوچھا کہ استاد جی آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ کی بیوی موجود ہے تو آپ رات کو گھر میں اکیلے کیوں رہیں؟ چنانچہ
یوں اپنی پیٹھ کے پیچھے کھڑی اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ اس کو اندر کر کے خود واپس آ گئی۔ یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے شادیوں کا۔ والدین خود اپنی بیٹیوں کو گھر جا کے دلہا کے گھر چھوڑ کے عزت و احترام کے ساتھ آئیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پورے گاؤں کو، پورے علاقے کو بلاتے ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پیسوں کی نمائش ہوتی ہے، اور پھر بارات کی شکل میں ہندوؤں کے طریقے پر